پوسٹ مارٹم سے مردے کو تکلیف پہنچتی ہے؟ اگر ہاں، مسلمان معاشرے میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ زندہ کو جن چیزوں تکلیف ہوتی ہے؟ یہ حدیث تو ہے صحیح مسلم میں کہ زندہ کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ مردہ کو بھی ہوتی ہے۔ پوسٹ مارٹم شرعی عذر کی وجہ سے کیا جاتا ہے نا، قاتل کو تلاش کرنے کے لیے، شوقیہ تو کوئی بھی نہیں کرواتا۔ قرآن پاک میں آیا کہ قصاص میں زندگی ہے انسانیت کی۔ انسانیت دو چیزوں پہ چل رہی ہے، احترام جان اور احترام مال، اور تیسری احترام عزت، وہ جان میں ہی آ جاتی ہے۔ جس معاشرے میں عزت و آبرو نہ ہو، جان کی نہ حفاظت ہو، مال کی حفاظت نہ ہو، وہ معاشرہ کیا ہے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے جو حجۃ الوداع کے خطبے دیے ہیں، ایک یوم النحر کو خطبہ فرمایا کہ تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پہ اسی طرح ہی حرمت رکھتی ہے جس طرح آج کا دن اور آج یہ مہینہ اور شہر مکہ۔ اب آپ کو سمجھ آئی کتنی بڑی بات کی حجۃ الوداع کے خطبے میں؟ مشکات میں آپ کو حج والے چیپٹر میں خطبہ مل بھی جائے گا، بخاری و مسلم دونوں کے حوالے سے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو پوسٹ مارٹم اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ قاتل کو گرفتار کیا جائے۔ اسلام میں قاتل کو معاف کرنے کو ڈسکریج کیا گیا ہے، کہا گیا قاتل کو ضرور قتل کیا جائے، اور قرآن میں کہا گیا قصاص میں زندگی ہے۔ باقی چیزوں میں کہا گیا کہ صبر کرو، شکر کرو، قصاص کا کہا گیا معاف نہ کرو، آخری درجے تک کرو، ورنہ تو کھلی چھٹی مل جائے گی۔ آج عدالتی نظام نہ ہو تو آپ دیکھیں لوگ تو، یہ عدالتیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں اس لیے ہمیشہ عدالتی سسٹم کو سپورٹ کرتا ہوں، ایون عدالتیں غلط بھی ڈیسیژن بعض اوقات دے دیں، میں تب بھی سپورٹ کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن خدا کی قسم اگر عدالتیں نہ ہو نا تو گلی گلی قتل عام ہوگا۔ آپ کی 10 لاکھ فوج ہے، آپ 1 کروڑ فوج بھی رکھ لینا، قتل عام نہیں آپ رکوا سکتے جب تک عدالتی نظام آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ جب لوگوں کو پتا ہوگا سزا ہوگی، کیس چلتا ہے، ابھی اس لیے رکا، ورنہ تو لوگوں کو اتنی دشمنی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں یار انہوں مارتا میں کل نوں پھڑا جاؤں گا، میرے بچیاں دا کہ بنے گا، اس لیے لوگ رک جاتے ہیں، ورنہ تو گلی گلی قتل عام ہو اگر یہ عدالتی سسٹم نہ ہو۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو مجرم بھی ہے، اگر کوئی نہیں بھی ہے تب بھی عدالت میں پیش کر کے گواہوں کی موجودگی میں فیصلہ ہونا چاہیے۔ گواہ نہیں ہے تو پھر کسی، سیدنا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ 100 مجرموں کو آزاد کرنا یہ جرم نہیں ہے، لیکن ایک بے گناہ کو سزا ہو جانا سب سے بڑا جرم ہے۔ کیوں کہ یار اس طرح تو پھر مطلب نظام تتر بتر ہو جائے گا۔ عدالتی نظام کی کمزوریوں کا سہارا لے کے ماورائے عدالت قتل یا ماورائے عدالت لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا اسلام میں حرام ہے، اور یہ ڈنکے کی چوٹ پہ حرام ہے، کسی کو چاہے برا لگتا ہے یا اچھا لگتا ہے، یہ حرام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے گا اس پر 2 فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں۔ 2 کا ذکر نہیں ہے جی، 1 فرشتے کا ذکر ہے، فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، وہ ہر مصیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو علماء کرام اور دیگر بڑے لوگ اپنی حفاظت کے لیے گن مین اور پہرے دار کیوں رکھتے ہیں؟ یہ تو آپ گن مینوں والے علماء سے اور پہرے دار والوں سے پوچھیں۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2311 کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ حضرت ابو ہریرہ کو بتایا، اور نبی علیہ السلام نے تصدیق کر دی کہ ہے جھوٹا تھا، بات اس نے سچی کی ہے، کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ رات کے وقت ظاہر انسان کو کوئی ہوش نہیں ہوتی ہے، گن مین جو ہے نا وہ آپ کو دشمنوں سے تو بچا سکتے ہیں، لیکن آپ کی چارپائی کے نیچے جو کوبرا سانپ چھپا ہوا ہو اور وہ آ کے آپ کے نتھنوں میں گھس جائے، اس سے دنیا کا کوئی گن مین نہیں بچا سکتا آپ کو۔ اس قسم کے جو موذی جانور اور اس طرح کی جو موذی ناگہانی آفات ہیں، ان کے بچاؤ کے لیے وظائف ہوتے ہیں، اور جیسے بسم اللہ الذی لا یضر کا وظیفہ ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ہے، یہ وہ وظیفہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس طرح کی ناگہانی آفات ٹل جاتی ہیں۔ باقی ظاہری اسباب کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی حفاظت کے لیے اپنے خیمے کے باہر صحابہ کرام پہرا دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب قرآن حکیم میں یہ آیت نازل ہو گئی انا کفیناک المستہزئین، اے نبی علیہ السلام ہم آپ کی طرف سے کافی ہو جائیں گے مذاق اڑانے والوں کے اگینسٹ، اور واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا دشمنوں سے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اپنا پہرہ دار رکھنا چھوڑ دیا تھا، اور آپ دیکھ لیں آپ رات کے وقت نکلے ہیں مکہ شریف سے، کتنے بار سب لوگوں کی آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے ایسا پردہ ڈالا نکل گئے، یہ جائز ہے، لیکن اکثر لوگوں کو جان کا خطرہ نہیں ہوتا، وہ اپنے شب شبا اور ٹشن کے لیے بھی انہوں نے باڈی گارڈ رکھے ہوئے ہیں، اور اس میں صرف علماء نہیں ہیں، ہمارے سیاسی لوگ بھی شامل ہیں کہ وہ روب ڈالنے کے لیے بھی اس طرح کرتے ہیں، حالانکہ ان کو کوئی جانتا نہیں ہوتا، وہ یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں لوگ جانیں کہ ہمارے ساتھ اتنے باڈی گارڈ ہیں، اس لیے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ ان کا مقصد یہ ہے رکھنے کا، تو ان کو تو ہم نہیں روک سکتے، ان کے پاس اپنی مشہوری کا بھی یہی ذریعہ ہے، تو وہ آپ ان سے چھیننا چاہتے ہیں۔ بل ان سے سوال کریں کہ آپ یہ جو اکثر سناتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم، تو یہ باڈی گارڈ آپ نے ساتھ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ آپ ان سے یہ سوال کریں گے، وہ کہیں گے نبی علیہ السلام کی بھی سنت ہے، وہ آپ کو کاؤنٹر کر لیں گے۔ آپ ان کو سوال یہ کریں، ہم آپ کو سکھاتے ہیں کیسے سوال کرنا ہے۔ ان کو کہیں جو اولیاء اللہ ہیں وہ تو ایک نگاہ مار کے چور کو بھی اندھا کر دیتے ہیں،
تو آپ کو اگر کوئی قتل کرنے یا خدا نخواستہ شہید کرنے کے لیے آ جائے، وہ شہید کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں نا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے کوئی شہید نہ کر دے، تو اگر آپ کو کوئی شہید کرنے کے لیے آ جائے تو آپ ایک نگاہ مار کے اس کو اندھا ہی کر دیں، جیسا کہ سیدنا عمر نے بھی اندھا کر دیا تھا نا، جو ان کو شہید کرنے آیا تھا، کر دیا تھا. تو حضرت عمر کا تو وہ تو اولیاء کے سردار ہے، اور جیسا کہ حضرت عمر کو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے میرا قاتل، پتہ چل گیا تھا ان کو. تو بزرگوں کو تو علم غیب بھی ہوتا ہے، بزرگوں کے بزرگوں کو کوئی نہیں ہے. تو بھائی میرے سب کچھ جھوٹ فراڈ پہ چل رہا ہے. اب تو میڈیا نے ان کی یہ چیزیں ایکسپوز کر دی ہیں کہ یہ سب کچھ انہوں نے جھوٹ مچایا ہوا تھا. اسی لیے سارے اولیاء اللہ ناپید ہو گئے ہیں اس زمانے کے اندر. وہ والے اولیاء اللہ جو انہوں نے کتابوں میں جھوٹے بنا کے لکھے ہوئے تھے کہ وہ یہ کر دیتے یہ کر دیتے تھے، اور پھر دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ زمین اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہوگی. تو آج بھی موجود ہے، تو سامنے لے کے ہیں. بڑا آسان طریقہ ہے، ہم جیو پہ، ARY پہ، دنیا ٹی وی پہ، CNN BBC پہ ان کی ویڈیوز، ان کے سارے کرتب دکھا کے ٹرمپ کو مسلمان کیوں نہ کر لیں اور کیوں نہ کلمہ پڑھا لئیے. ٹھیک ہے جناب. تو ان کو پتا ہے کہ پہلوں کا تو چل گیا تھا، اب نہیں چل سکتا، اب دکھانا پڑے گا. تو اس لیے میں نے بہت پہلے یہ پریڈکشن کی تھی. میرا اولیاء اللہ کی کرامات، جو صحیح کرامات میں نے بھی بیان کی ہیں، مسئلہ 131A B C D، معجزات، کرامات، استدراج پہ میں نے پریڈکشن کر دی تھی کہ اب قیامت تک جب تک میڈیا کا کیمرہ موجود ہے اس طرح کا کوئی شعبدہ بازی سامنے نہیں آئے گی، فوراً پکڑی جائے گی. جو کرتے بھی ہیں نا لوگ بتا دیتے ہیں جعلی ویڈیو بنائی ہوئی ہے. اگر نماز سنت ابراہیمیہ اور تواتر سے چلتی آ رہی ہے تو معراج کی رات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازیں فرض ہوئیں، کیا امت محمدیہ کے لیے مخصوص ہیں؟ بالکل. نماز تو پہلے سے چل رہی تھی، لیکن اس کی تعداد کو 5 مینشن کرنا، یہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام کو 50 نمازیں دی گئیں، پھر کم کرتے کرتے 5 نمازیں رہ گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پڑھیں گے 5 تو میں 10 گنا ثواب دوں گا، 50 کا ثواب ملے گا. اس امت کے لیے 5 نمازیں ہوئی. باقی نماز کی جو بلو پرنٹ ہے وہ شروع سے یہی ہے، شروع سے ہی چل. ایون آپ یہودیوں کی ویڈیوز بھی دیکھیں نا نماز پڑھنے کی، عیسائیوں کی بھی جو نماز پڑھتے ہیں، تو آلموسٹ ہماری نماز کے قریب قریب طریقہ ہے ان کا. سجدہ وہ بھی کرتے ہیں، رکوع وہ بھی کرتے ہیں، قومہ وہ بھی کرتے ہیں. بلو پرنٹ موجود تھا. باقی 5 جو نمازیں وہ یہ ہے. نبی علیہ السلام تو نماز فرض ہونے سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے، نفلی نماز نہیں پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے. اس میں نماز کے ایک سٹرکچر تو تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پراپر کر دیا، 5 نمازیں فرض کر دی، ان کی ٹائمنگ کر دی، اس میں اجازت دے دی کہ ظہر اثر بھی جمع ہو سکتی ہے، مغرب عشاء بھی، لیکن علیحدہ وقت میں پڑھنا افضل ہے. اس کے اوپر میرے کلپس بھی موجود ہیں. کیا نماز کسی کا پرسنل فیل ہے؟ اگر ہم کسی مسلمان کو دعوت دیں وہ کہتا ہے نماز اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے. نہیں، وہ تو میں نے بتایا کہ صحابہ کرام تو یعنی مسلط کر دیتے تھے جنگ اس کے اوپر جو نماز نہیں پڑھتا تھا. یعنی صحابہ کرام کے جب لشکر جاتے تھے نا، وہ سنتے تھے اذان کی آواز آ رہی کسی بستی میں سے تو اس پہ چڑھائی نہیں کرتے تھے. جن کی وہ ارتداد کے کیس کی، میں حضرت خالد بن ولید کے دور کی، حضرت ابوبکر صدیق کے دور کی بات کر رہا ہوں، جب انہوں نے خالد بن ولید کو بھیجا کہ جو عرب کے قبائل مرتد ہو گئے تھے، تو نماز ہی نشانی ہوتی تھی اسلام کی. اور صحیح مسلم میں حدیث عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں منافقین بھی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، ورنہ ان کو منافق شمار کر لیا جاتا. اور صحابہ کرام میں سے اگر کوئی بیمار ہوتا تو 2 بندوں کے سہارے اگر اس کو مسجد میں آنا پڑتا تو مسجد میں ہی نماز آگے پڑھتا، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ شناختی کارڈ میں سے کہیں اسلام کا کھانا نہ میرا نکل جائے، جو آج نہیں نکل رہا. سب کچھ کر کے بھی مسلمان ہے، ایڈے گھوڑے مسلمان ہو کہ کوئی اسلام والا کام نہیں کرتے، پھر بھی تسی شناختی کارڈ مسلمان ہو. صحابہ کرام کو پتا تھا شناختی کارڈ سے نام نکل جائے گا. کیا ریاست میں حکمران لوگوں کو زبردستی نماز پڑھا سکتا ہے؟ زبردستی سے مراد یہ ان کے اوپر قدغن اس اعتبار سے لگائی جائے، اور ائمہ کے اقوال بھی ملتے ہیں. سب سے لینینٹ موقف تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بے نمازی کو حکمران وقت قید کروا دے، جب تک نمازی نہ بنے چھوڑے نہ. باقی 3 امام تو کہتے ہیں کہ اس پہ توبہ پیش کرے، ادروائز قتل کر دے اسے. جی تو اسی کے سمجھتے ہو، ٹھیک ہے جی، اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے یہ. تو میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے باغیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو، آپ یہ لوگوں کو شیئر کرائیں. انشاءاللہ نماز لوگ شروع کر دیں گے انشاءاللہ. میں وثوق سے کہتا ہوں بڑے لوگوں نے نماز شروع کی ہے، کیونکہ آپ نے تو عشاء کی 17 رکعتیں بتائی ہوئی ہیں نا، تو ہم کہاں سے نماز شروع کریں؟ ہم نے بتایا 24 گھنٹے میں صرف 17 رکھتے ہیں، باقی ساری نفلی عبادت ہے، کر لیں ثواب، نہ کریں کوئی گناہ نہیں ہے. تو لوگ نماز انشاءاللہ شروع کر دیں گے. کیا عبادت میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دعا سب شامل ہے؟ کیا لال روزی کمانا بھی؟ بالکل. حکمران کا اللہ کی شریعت کے مطابق حکمرانی کرنا سب کچھ شامل ہے. ان سب کی عبادت میں شمار، سب کا شمار عبادت میں ہوگا. اگر ایسا نہیں ہے تو اس آیت کو کس طرح ڈیفائن کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، بالکل عبادت ہے جی، ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کا ہر حکم عبادت ہے. اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حرام کردہ چیز سے بچنا عبادت ہے. حقوق اللہ بھی عبادت ہیں، حقوق العباد بھی عبادت ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دعا، ایون درود شریف پڑھنا بھی عبادت ہے اللہ کی. مالک زمین کے رشتہ دار اگر گندم اور چاول کی فصل اگا کر نفع حاصل کرتے ہیں تو اس کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟
وہ تو اب آپ کنسنسس کے ساتھ ہی دیکھیں گے، ظاہر ہے کہ جس کی انکم ہے وہ بھی عشر کی کیٹیگری میں فال کرتی بھی ہے، وہ تقریباً 750 کلو اگر اناج نکلتا ہے تو پھر وہ عشر شروع ہوتا ہے۔ زکوٰۃ، اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ 4 گنا ہوتی ہے، اور میرا زکوٰۃ کے اوپر مسئلہ 95A اور B ڈیٹیلڈ ہے، زکوٰۃ کے 70 قدیم اور جدید مسائل میں نے اس میں بتا دیا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ عشر کا مسئلہ کیا ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے، زمینی دفینے کا کیا مسئلہ ہے۔